ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں، اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین، 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی. 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ، تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چیونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے، اگر یہ لوگ کوئی ہمت دکھاتے ہیں. انہوں نے وہی کیا جی، اجلاس بلا لیا OIC کا، جسے کہتے ہیں وہ OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت اور UNO کو بھی اپروچ کیا، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا، لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے مجبوریاں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو ترانے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سپر پاور ہی ہم ہیں. وہ پھر جب کنفلکٹ آتا نا، پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن لیں اور بتائیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں کافی ٹائم چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، کافی کوشش کی ضرورت ہے. اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا، وہ گلٹ کا شکار ہے، ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا. اور آپ کو پتہ ہے کتنی NGOs جو ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یا ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ لیں، وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی، اور جا کے ہم جہاد کریں گے. اور ظاہر ہے جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے، صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں، اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی، یہ شرط ہے. تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے. اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے. جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے؟ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی، کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا. قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی ہے. تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے، کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے.
اور ان کو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا. اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا, ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹکرا جائیں. میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی, تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا. وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے اب گستاخی نہیں شمار کرنا. چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو, یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے, ایک یہودی ان سب کو مار دے گا. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی, 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. یہاں پہ آپ ڈنڈے, لاٹھیاں, زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے. ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں, ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس. تو لہذا یہ بھی کہانی کرانی اب اپنی عوام کو بند کرتے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں, دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا. ورنہ مجھے بتائیں آپ 1,00,000 بھی آپ تلوار والے لیں, سامنے سے ایک بندوق والا آ جائے وہ سب کو مار کے چلا جائے گا, قریب آنے ہی نہیں دے گا. تو یہ بالکل مثال دینا غلط ہے. لہٰذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں. یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں. باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی, الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے. اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے. کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر, اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے بھی, ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی بھرتیاں کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا, آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی. 5,00,000 بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5,00,000 بندہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, اور بھائی 5,00,000 کیا تم 5 کروڑ بھی لے آؤ کچھ نہیں کر سکتے جب تک مقابلے پہ ایٹ لیسٹ اس کے قریب قریب کا اسلحہ نہ ہو. اور یہ جو آپ کو کہانی کراتے تھے نا صحابہ والی, وہ بھی میں نے آج آپ کو بتایا, وہ بھی بالکل 2 نمبر بات ہے. حضرت خالد بن ولید اگر تلوار لے کے گئے ہیں نا رومن امپائر کے خلاف, تو سامنے سے بھی جو جرنیل ہے اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا. اور پھر بھی حضرت وہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ تلوار کے اوپر گولی روک لی تھی, جس طرح وہ آپ کا وہ سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روک لیتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا. تلوار کے مقابلے تلوار تھی, برابر کا جوڑ تھا. آج نہیں ہے نا یہ برابر کا جوڑ. آج ہم تلوار یا ڈنڈے لے کے چلے جائیں سامنے سے تو وہ بھون کے رکھ دیں گے, اور ایئر سٹرائک کریں گے تو کارپیٹ بمنگ کر کے سب کچھ. یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور یہ جو آپ کو وہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا, اور پھر وہ اشعار پڑھتے ہیں کہ جناب وہ میں نہیں کرتا, پھر وہ کہہ دیں کہ کسی کی توہین کر دی ہے اس کا شعر پڑھ کے, ان کو شعروں تک رہنے دیں. ریالٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور انہی چیزوں کا خیال سلطنت عثمانیہ نے نہیں رکھا تھا. اسی وجہ سے وہ آلموسٹ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت, اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں تھے یہ گورے, انہوں نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی کیونکہ انہوں نے وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا. یہاں پہ علماء اور بزرگان دین بس یہی دعائیں کرتے رہ گئے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں. ان کو کیا پتا تھا کہ کیڑے تو توپوں میں نہیں ڈال سکتے نا میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, تو یہ انہی چکروں میں رہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ جو اسلحہ یوز کر رہے ہیں اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے یار, تسی اس اسلحے دے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا سلطنت عثمانیہ کی ناکامی کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت کے تقاضے وہ نہیں بھانپ سکے تھے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا چڑھ دوڑے ان کے اوپر, کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ عقل کے ناخن رہیں, جو صحیح بات ہے. باقی عوام الناس تو میرے بھائی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ہم صابن کی ٹکیا سے لے کر, اپنی ماچس سے لے کے, اپنے موٹر بائک کے پٹرول سے لے کر, ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے,
اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیاں پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہونڈا سیوک والا دے رہا ہے، یا وہ اور کون سی گاڑیاں آج کل جو مولویوں کی نظر آ رہی ہیں، V8 فارچون، من تو نام ہی نہیں آتے، اللہ شکر ہے، میرے کو موٹر سائیکل ہے جی، کیا فارچونر کو غلطی نہ کر لیں، وہ بھی انہیں ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو یہ سارے کا سارا ٹیکس جو لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، 40 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے، آپ اس کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر نکال رہے ہیں، 40 کے قریب ٹیکسز، ہر چیز کے اوپر تو ٹیکس لگا ہوا ہے۔ تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی اداروں کے بجٹ میٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہر پاکستانی آلریڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں۔ فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے، آگے جو جا کے لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹیاں لگا کے بھیج رہا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں، بھائی وہ روٹی نہ بھیجے تو بھوکا مر جائے گا آگے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جو روٹیاں لگا رہا ہے نا اس کو آٹا کون پرووائڈ کر رہا ہے، ایندھن کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہا ہے، میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے۔ لہٰذا ہم بالکل عہدہ براں ہیں اس حوالے سے۔ عوام الناس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا۔ اس حوالے سے کوئی عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے تو گلٹ فیل کرے اور کسی وہ جہادی تنظیم کے ہاتھ لگ جائے، اور کل کو FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ لٹکتی ہوئی تلوار کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر گر سکتی ہے، ابھی تو لٹک رہی ہے۔ اور پچھلے ایک دہائی کے اندر آلموسٹ ہم نے جو فوجی آپریشنز کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی ہیں، خصوصاً ضرب عضب اور رد الفساد کے ذریعے، وہ ساری ہماری فوج کی قربانیاں پھر زیرو سے ملٹیپلائی نہ ہو جائیں۔ یہ دوبارہ سے ایک یہ جو معاملہ اب شروع ہے، ان کو جو انٹری مارنے کا موقع مل گیا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو، تو اس حوالے سے یہ ساری باتیں یعنی کرنا ضروری تھی۔ تلخ کئی ایک چیزیں ہیں جو ڈسکس کرتے وقت بعض اوقات مجھے بھی یعنی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نیا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ وہ اگلے دنوں بھی کسی نے وہ ایک لطیفہ انہوں نے مجھے بتایا، وہ شیئر کیا ہوا تھا، لیکن یہ ہے زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابے ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں یہ سب ویزا لگا کے چلے جائیں گے۔ حقیقت بات ہے۔ آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے ہیں نا، اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ تو ان کو کہ ذرا آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان، نہیں آئیں گے۔ آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خود بیٹھ کے ان سے کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ دوگلی پالیسی ہے۔ یہ اسی طریقے کے بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ حال ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ تو اسلام دشمن قوتوں کی تباہی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بزرگوں کی اولادیں جو ہیں ان ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی مسجد میں آپ دیکھ لیں 2 اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہے ہیں، اور ریالٹی یہی ہے، چاہے ہمیں بری لگے۔ اس سے بھی تلخ بات یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ایک ٹیکہ ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ میں جائیں میڈیکل سٹور میں، ایک طرف وہ نکالے یہ اسرائیل کا یا فرانس کا یا امریکہ کا بنا ہوا ٹیکہ ہے، اور دوسری طرف مفتی اعظم پاکستان کا ہے، اور اس پہ تصویر بھی مفتی اعظم کی بنی ہوئی ہو، تو اس مفتی اعظم پاکستان وہ بریلوی ہے، دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کا جو اس کو مفتی اعظم مانتا بھی ہے، اور حافظہ اللہ اور دامت برکاتہم عالیہ اور آیت اللہ اور حافظہ اللہ کہتا ہے، وہ بھی اس کا ٹیکہ نہیں لے گا، وہ کہے گا بھائی جی رہن دو، اے ہی دیو منو۔ پھر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ اس لیول کی پروڈکٹ لے آئیں، پھر ہم بھی کہیں گے کہ بالکل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ریالٹیز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اکثر آپ سنیں گے مسلمانوں سے کہ یہ کافروں کی سازش ہے جی اسلام کے خلاف۔ میرے بھائی قرآن نے پورے قرآن میں کہیں یہ رونا نہیں رویا گیا کہ کافروں کی سازش ہے اور اب رونا رو، نہیں، یہ بتایا گیا کہ کافر یہ سازش کر رہے ہیں، تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ میرا پیپر لیا گیا، اگر میرا پیپر نہ لیا جاتا میں نے فیل نہیں ہونا تھا۔ بھائی پیپر تو لیا جائے گا، دنیا میں تو امتحان سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو یہ کافر یا شیاطین یہ مسلمانوں کی آزمائش ہے،
اگر آپ کہیں یہ ہو ہی نہ تو پھر تو میں جنت ہی پہنچ جانا سی، پھر تو انہوں نے بھی پہنچ جانا سی جنت ہی۔ تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہیں۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 139، یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے۔ وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بالکل صحیح بات کی تھی انہوں نے، بالکل اس کی ایکسپلینیشن ہے۔